نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پیارے پیارے سلسلے میں ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کما حقہ تو بیان نہیں ہو سکتی، ان کی سیرت کے کچھ گوشے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہم جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعارف سے آشنا ہوتے ہیں، ان کی پیاری پیاری سیرت سے آشنا ہوتے ہیں، ان کے زندگی کے بڑے ہی خوبصورت پہلو جو عموماً بیان نہیں کیے جاتے، اس سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پہلوؤں کو ذکر کیا جائے جو کہ عموماً بیان نہیں ہوتے یا عموماً وہ ذکر نہیں کیے جاتے۔ تو آج بھی ایک بہت ہی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم کریں گے، اور یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، اور ایسے آئے کہ اب جانے کا دل نہ چاہا، گھر والے لینے بھی آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شفقت بھرا انداز، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دربار، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص قرب چھوڑ کر وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں رہے، حضور علیہ السلام کی صحبت پاک پائی، اور جوانی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، بلکہ دم نزع تک دنیا سے جاتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طریقہ کار پر عمل کرتے رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت پر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاری، اور بالآخر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بارے میں ہم سنیں گے۔ یہ کون صحابی ہیں؟ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، آج ہمارے اس سلسلے کا عنوان، اس سلسلے کا موضوع سیرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ ان کا تعارف، ان کی خصوصیات، بارگاہ رسالت میں ان کا مقام، اور بہت کچھ انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے عرض ہے کہ اس سلسلے میں اول تاخر ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے راشد علی مدنی مد ظلہ العالی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں راشد بھائی؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ اور ایک طرف ہمارے وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقار بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم سنتے ہیں، لیکن آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وقار بھائی پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا۔ آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کچھ ہمیں ذکر فرمائیں، تاکہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم مزید کچھ سیکھیں، سمجھیں، اور جو عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے ہو اس پر ہم عمل بھی کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ ابتدائی تعارف آپ ان کا اگر ہمیں ذکر فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین کو۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کی بات ہے کہ صحرائے عرب کے اندر ایک ماں اپنے 8 سالہ بچے کو ساتھ لے کر اپنے ننیال جا رہی تھی، بچوں کے جو نانا ہیں ان کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں راہزنوں نے، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، جتنا بھی مال و اسباب تھا وہ سارا کا سارا لوٹ لیا۔
اور جاتے جاتے وہ جو چھوٹا سا 8 سالہ بچہ تھا اس کو بھی اپنے ساتھ گویا کہ یوں کہ اغوا کر کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر عرب کا جو ایک مشہور بازار تھا عکاظ، وہاں جو ہے وہ میلہ بھی لگتا تھا، بازار لگتا تھا، وہاں لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے تھے، غلاموں کی خرید و فروخت وہاں پہ ہوتی تھی۔ ٹھیک۔ تو وہاں ان ڈاکو نے جا کے اس بچے کو بیچ دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ادھر تو انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا بچے کو، صحیح۔ ادھر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام، تو انہوں نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا کہ جو ہے نا وہ میرے لیے ایک غلام لے کر آئیں جو سمجھدار بھی ہو ٹھیک، اور عربی النسل بھی ہو، تو اس طرح کا غلام یہ ڈھونڈ کے تلاش کر کے لے کر آئیں۔ صحیح ادھر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے صحیح۔ تو اس بچے پہ نظر پڑی، پسند آ گیا، اسی بچے کو جو ہے آپ نے خرید کر حضرت ختیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ بچہ یوں پہنچا تو حضور نے اس بچے کے خصائل دیکھے، اس کی عادات دیکھی تو دل کو بہت بھائی۔ اچھا، ہاں، تو طلب کیا کہ یہ غلام جو ہے مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام کو حضور کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بچہ کون تھا؟ صحیح۔ یہ بچہ جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، جو حضور کے تو غلام تھے اور ہمارے آقا ہیں۔ یعنی 8 سال کی عمر میں آپ اپنی والدہ سے بچھڑ گئے، اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے، اور یوں ڈاکو اٹھا کر آپ کو ایک بازار میں لے کر آ گیا۔ آپ غلام تھے نہیں لیکن آپ کو غلام بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے نام کی بات کریں تو نام ہے آپ کا زید، اور کنیت آپ کی جو ہے مشہور ہے ابو اسامہ۔ ابو اسامہ، جی، لقب آپ کا حب النبی، حب الرسول، اس طرح کے القابات سے صحابہ کرام کے درمیان آپ مشہور تھے۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب کا نام ہے آپ کے حارثہ، اور والدہ کا نام تھا سعدہ بنت ثعلبہ۔ سعدہ بنت ثعلبہ۔ اچھا، اسی طرح آپ کی جو اولاد پاک کا ذکر کریں تو اسامہ بن زید، سبحان اللہ، صحابی ابن صحابی، واہ واہ واہ۔ اور یہی جو ہے وہ آگے جو ہے زندہ رہے تھے۔ باقی جو 2 آپ کے مزید بچے تھے، ایک کا نام تھا زید بن زید اور ایک آپ کی صاحبزادی رقیہ تھیں، یہ دونوں جو ہے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ اچھا جی، یہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ خود یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تک میں 54 سال یا 55 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، ٹھیک۔ اور پھر جنگ موتا کے اندر جو ہے یہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدنی چینل کے ناظرین ابتدائی تعارف آپ نے سنا، اور آپ نے یہ بھی سنا شروع میں 8 سال کی عمر میں یہ اپنے والدہ سے بچھڑ گئے، اور پھر ان کو جس طرح بھی آگے غلام بنا کر بیچا گیا، اور بالآخر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے، اور یہاں سے وہ شفقتیں پائیں کہ والدین بھی وہ شفقتیں دینے سے قاصر، وہ شفقتیں، وہ محبتیں۔ راشد بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے۔ راشد بھائی، آپ یہ ارشاد فرمائیں، ان کی کچھ خصوصیات، ان کے کچھ فضائل و مناقب، ان کے خاص اوصاف ہمیں آپ ذکر فرمائیں۔ جی، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بھی بڑی شاندار شخصیت ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہستی ہیں، اور ان کی وہ خصوصیات ہیں جو دیگر صحابہ کرام کی سیرت میں بھی بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی۔ کچھ تو ماشاءاللہ وقار بھائی نے اس کا ابتدا میں ذکر فرمایا ہے، صحیح۔ چند باتیں میں ذکر کروں گا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ ویسے تو قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم علیہ السلام کے صحابہ کعب کے اہل بیت کا ذکر فرمایا، ان کی شانوں کو، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا، لیکن کسی بھی صحابی کا نام جو ہے نا اس کو قرآن مجید برہان رشید میں منشن نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ کی سیرت پر جس نے بھی قلم اٹھایا، علامہ عینی کو دیکھ لیجئے، ملا علی قاری کو دیکھ لیجئے، اور مختلف جو سیرت نگار ہیں، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیجئے، جس نے بھی آپ کا ترجمہ یعنی آپ کا انٹروڈکشن اور تعارف بیان کیا، ابتدا میں یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں آپ کا نام ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر ہے، وہ پورا ایک واقعہ ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا۔ تو یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو قرآن مجید میں نام کے ساتھ یاد کیا گیا، یہ آپ کی ایک خصوصیت ہے۔ یہ بھی معلومات مل گئی۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے، بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں ہے؟ جی، تو یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یعنی صرف ان کا نام صراحتاً ان کا ذکر کیا گیا نام کے ساتھ. جی جی واہ واہ سبحان اللہ. یہ بڑے شرف کی بات ہے. یعنی علماء اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ سارے مہینوں میں صرف رمضان کا ذکر ہوا قرآن میں, اس کا نام ذکر کیا گیا. خواتین میں صرف حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے, ان کا نام ذکر کیا گیا, اور صحابہ کرام میں ان کا نام ذکر کیا گیا. تو اسی سے ان تینوں کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور ایک اور آپ کی خصوصیت اور شان کیا ہے کہ ویسے تو پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے تمام صحابہ ہی سے محبت تھی, لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ بالکل جدا تھا. غلام محی الدین بھائی دیکھیں, صحابہ کرام میں مختلف کیٹیگریز تھیں اور مختلف اوصاف سے صحابہ کرام پہچانے جاتے تھے. ان کو وہ اعزاز حاصل تھا, جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صاحب النال والوسادہ ہونے کا شرف حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی مقدس نالین اور آپ کے تکیے وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر, پھول کی ایک خوشبو ہے. جی سبحان اللہ. یعنی اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں صحابہ کرام میں مختلف اس طرح کے ٹائٹلز موجود ہیں. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک ٹائٹل ہے جو صحابہ کرام میں مشہور تھا, جو احادیث مبارکہ میں بھی کوٹ کیا گیا. آپ کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ ہا اور با اگر ہا کے اوپر پیش ہو تو حب کا مطلب ہوتا ہے محبت, اور ہا کے نیچے اگر زیر ہو حب تو اس کا معنی ہوتا ہے محبوب. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ حب رسول اللہ ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں. اور آپ کی ایک اور خصوصیت جو علماء نے بیان کی ہے, دیکھیں غلام محی الدین بھائی, نبی پاک علیہ السلام کے جو اہل بیت اطہار ہیں ان میں سر فہرست تو 5 تن پاک ہے, ان کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. لیکن احادیث مبارکہ کی نصوص کو اگر دیکھا جائے تو کئی صحابہ کرام میں ایسے طبقات بھی موجود ہیں جن پر اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے, اور پیارے آقا علیہ السلام نے خود ان کو اپنے اہل بیت سے شمار کیا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت المناجی میں جہاں اہل بیت اطہار کی تعریف اور اقسام بیان کی, وہاں یہ ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ رشتہ دار جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے, یعنی جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, بنو ہاشم اور اس کے جتنے بھی خاندان ہیں وہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں, یعنی ان پر بھی اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے, یہ بھی حضور کے گھر والے ہیں. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں جو پیدا ہوئے, یعنی آپ علیہ السلام کی جو اپنی اولاد ہے, مقدس صاحبزادے اور صاحبزادیاں, یہ بھی اہل بیت ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے گھر میں رہنے والے افراد, یعنی جو امہات المومنین ہیں, پیارے آقا علیہ السلام کی ازواج, یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں. اور چوتھی کیٹیگری مفتی صاحب نے یہ بیان کی احادیث مبارکہ کے تناظر میں کہ وہ خوش نصیب صحابہ جو پیارے آقا علیہ السلام کے گھر آیا جایا کرتے تھے خدمت کے لیے, جو آپ کے خاص خادمین ہیں, وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. اور سر فہرست حضرت زید بن حارثہ اور ان کے جو شہزادے اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ بھی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ مشکات شریف میں دیکھ لیجئے, صحابہ کی فضیلت کی بھی احادیث ہیں, اہل بیت کی بھی فضیلت کی احادیث ہیں. حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید بن حارثہ کا ذکر صاحب مشکات نے اس باب میں کیا, اس چیپٹر میں کیا ہے جس چیپٹر میں اہل بیت اطہار کی فضیلت ہے. ملا علی قاری نے بھی ذکر کیا. تو یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ نسبی تعلق نہ ہونے کے باوجود پیارے آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے آپ کو شمار کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا. پھر آپ کے فضائل میں یہ بات بیان کی گئی کہ یہ محبوب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی کے نام سے حب النبی, نبی کے محبوب ترین صحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ان کی چند خصوصیات تھیں جو ہمارے راشد بھائی نے ذکر فرمائی, بڑے ہی خوبصورت انداز میں ذکر کی. اب میں چاہوں گا وقار بھائی کہ آپ نے خصوصیات بھی سنی, تعارف بھی سنا, ماشاءاللہ تعارف آپ نے ذکر کیا. آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ جو ان سے وابستہ ہو, پیوستہ ہو, تو آپ وہ واقعہ سنائیں تاکہ ہمارے عشق رسول میں بھی اضافہ ہو. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول. خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان, مال, اہل و عیال, سب ہر چیز سے, تمام لوگوں سے زیادہ جو ہے اس کو پیارا محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں خاندان کی بات آئے, جہاں ماں باپ کی بات آئے, جہاں اہل و عیال کی بات آئے, تو ان سب کی محبتیں, تمام لوگوں کی محبتیں ایک طرف ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ہو. تو اب ایمان کا تقاضا یہ کہ حضور کی محبت جو ہے وہ ان کی محبت پر ترجیح پا جائے اور سب سے فوق چلی جائے, اوپر آ جائے.
جب ہم دیکھتے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے شدید محبت، اللہ شدید قسم کی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے لگائیں کہ جب ان کے والد صاحب کو اور ان کے چچا وغیرہ کو معلوم ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ میں موجود ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود ہیں، تو یہ والد صاحب نا ان کے غم میں بے قرار رہتے تھے، تڑپتے تھے، روتے تھے، اور جو ہے نا وہ دیوانہ وار باہر نکل جاتے تھے۔ تو جب معلوم ہوا کہ اب تو مل گئے ہیں، اب تو امیدیں امید سی ایک بن گئی۔ اس کا اندازہ تو وقار بھائی وہ شخص لگائے کہ جس کا کوئی بیٹا کھو گیا ہو۔ اب اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ فلاں بچہ چھوٹی عمر کا تھا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، وہ 8 سال میں گم ہو گیا، معاذ اللہ، جو اس طرح کے بھی واقعات آتے ہیں کہ اغوا ہو گیا۔ تو یہ درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کا اپنا گیا ہو، اور جس کا اپنا گیا ہو اس درد کو ہم الفاظ بیان بھی اللہ تعالیٰ سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن پھر جب پتہ چل جائے کہ بھائی میرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، صحیح سلامت ہے، زندہ ہے، کیفیت کیا ہوگی؟ کتنا بس بندہ اڑ کے بندہ پہنچ جائے اور حاصل کر لے اپنی اولاد کو۔ اب یہ والد صاحب نے رکھتے سفر باندھا، بھائی کو ساتھ میں لیا، اپنے ان کے چچا کو ساتھ میں لیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر عرض کی کہ ہم یہ فدیہ بھی ساتھ لے کر آئیں، صحیح، اور اگر جو ہے آپ زیادہ کا کہیں گے کہ زیادہ فدیہ دے دو تو جو رقم بنتی ہوگی اس سے زیادہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، یعنی ان کے بدلے یہ پیسے لے لیں اور ہمارا بیٹا میں واپس کر دیں، یعنی فدیہ لے لیں ان کا اور آپ واپسی کر دیں، زیادہ بولیں گے زیادہ بھی دے دیں گے۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھئی بات فدیے کی نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں ان کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہیں تو آپ بغیر فدیے کے لے جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا، میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی رہنا ہے، اگر کوئی مجھے جو ہے مجھ سے محبت میں مجھے ترجیح دے گا تو میں اس کے بدلے میں فدیہ قبول نہیں کروں گا۔ صحیح۔ اب بلایا گیا، جب بلایا گیا پوچھا گیا کہ زید بن حارثہ کو، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور آپ سے پوچھا گیا بھائی انہیں پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اچھا، وہ پہچان بھی گئے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ ٹھیک۔ پھر جو ہے وہ حضور نے سوال کیا کہ جو ہمارا اور تمہارا جو آپس کا تعلق ہے، جو صحبت رہی ہے، اسے بھی تم جانتے ہو؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا جی ہاں بالکل، اسے بھی میں ملاحظہ کر چکا ہوں، جانتا ہوں اس کو، تو یہ آپ کو لینے کے لیے آئیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ جانا چاہیں، اچھا، حضور نے اختیار دے دیا کہ یہ معاملہ آپ جانا چاہیں تو اپنے والد صاحب کے ساتھ چلے جائیں۔ جی ہاں، یہ معاملہ آپ کے اختیار میں، آپ اگر جانا چاہیں تو یہ آپ کو لینے کے لیے ہیں، آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باپ اتنے عرصے کے بعد جس سے ملاقات ہو رہی ہے لینے کے لیے آئے ہیں، چچا لینے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو آپ نے منع کر دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحبت ہے اس کو اختیار کیا۔ اب باپ اور چچا غیرت دلا رہے، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، یعنی باپ نے جملہ کہا کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو۔ صحیح۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول دیکھیے، اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں غلامی پر جو ہے وہ آزادی پر غلامی کو ترجیح کیوں نہ دوں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر میں نے وہ بات دیکھی ہے جو میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ اللہ اللہ۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در کو چھوڑنا یہ آپ نے گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ ایک طرح سے یوں کہیں حضور سے محبت ایسی شدید قسم کی رہی ہے کہ سب کچھ چھٹ جائے لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ در نہ چھوٹے۔ اور اس کے بعد جب حضور علیہ السلام نے ان کی محبت کو ملاحظہ فرمایا، ان کا ہاتھ پکڑا، حتیم کعبہ میں لے کر آ گئے، اور وہاں لانے کے بعد اعلان فرمایا کہ آج سے زید بن حارثہ یہ میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، منہ بولا بیٹا، متبنہ بنا لیا اس کو کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ اس کے بعد سے آپ جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے اندر زید بن محمد کے نام سے جو ہے پکارے جانے لگے۔ ہاں، پھر بعد میں وہ آیت کریمہ جس میں نازل ہوئی تھی کہ جو ہے نا وہ باپوں کی طرف ہی جو ہے وہ بیٹوں کو منسوب کیا جائے، تو پھر آپ بعد میں زید بن حارثہ کہلائے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے عشق رسول۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تو عشق رسول کی عملی یوں سمجھے تفسیر تھے، اور یہ مطلب کتنے عرصے کے بعد والد صاحب سامنے کھڑے ہیں، چچا سامنے کھڑے ہیں، اور یہ پہچان بھی گئے۔ ایک ہوتا نا کہ بھئی پہچانے نہیں، وہ انکار کر رہے میں تو نہیں جانتا ان کو، تو پھر تو چلو سمجھ میں آتا ہے، پہچان بھی گئے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، اور عرصے کے بعد ملے، بچھڑ گئے تھے، غلام بن کر ان کو بیچ دیا گیا تھا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں،
والد اور چچا ان سے طلب کرتے ہیں کہ فدیہ لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. حضور فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہیں، لیکن ایسی شفقتیں، ایسی محبتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق دیکھ کر یہ اتنے متاثر ہوئے کہ والد اور چچا کے ساتھ جانا گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا مجھے اسی غلامی پر ناز ہے. اگر یوں کہوں تو یہ شعر کے مصداق آپ گویا کہ یوں کہنے لگے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. آپ کے در کے ٹکڑے ہماری جھولی میں ہیں، تو یہ غلامی بھی سرداری سے اعلیٰ ہے، یہ غلامی بھی سرداری سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. راشد بھائی فرمانا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے کہ ان کے گھر والے آئے، کئی مرتبہ یہ معاملہ ہوا، اور ہر مرتبہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی ہے. یعنی صحابہ کرام کا ایمان آپ دیکھیں، ایمان کا لیول کیسا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونا گوارا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دینا گوارا ہے. ورنہ یہ کہنے اور سننے کی حد تک تو بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے والدین، بہن بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے بندہ جدا کہیں چلا جائے. یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان ہے. ان کے ایک بھائی ہے حضرت جبلہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان سے بڑے تھے. جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی صحبت میں ہیں، تو یہ آئے، بڑے بھائی آئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ زید میرے بھائی ہیں، انہیں میرے ساتھ روانہ کر دیجیے. یعنی اب جو بھائی تھے وہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ زید کو میرے ساتھ روانہ کیجیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہوا ذا، یہ زید یہاں موجود ہے، فَإِنِ انْطَلَقَ مَعَكَ، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لم امنعہ، تو میں انہیں منع نہیں کروں گا. یعنی یہ حاضر ہیں، موجود ہیں، انہیں اختیار ہے، چاہیں تو میری رفاقت میں رہیں اور چاہیں تو یہ آپ کے ساتھ گھر روانہ ہو جائیں. اب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب دیکھیں، بارگاہ رسالت میں کیسی عرض کرتے ہیں. عرض کرتے یا رسول اللہ، واللہ، اللہ کی قسم، لا اختار علیک احدا، میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا. یعنی میرے ماں باپ ہوں، بھائی ہوں، کنبہ ہو، خاندان ہو، میں کسی کو بھی آپ کی صحبت پر اور آپ کی خدمت پر ترجیح نہیں دوں گا، میں آپ کی بارگاہ سے پھر کر نہیں جاؤں گا. اب جو حضرت جبلہ ہے ان کا بھی انداز دیکھیں اور محبت دیکھیں. حضرت جبلہ کی خواہش یہ تھی کہ زید میرے ساتھ گھر چلے، اور حضرت زید کی تمنا یہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ رہوں. یعنی حضرت جبلہ جو تھے وہ حضرت زید بن حارثہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونے، فراق مصطفیٰ کا مشورہ دے رہے تھے. اور حضرت زید بن حارثہ کی جو اپنی رائے تھی اور اپنا ایک شوق ذوق تھا، وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وصال کا تھا. حضرت جبلہ فرماتے ہیں کہ فرأیت رأی اخی افضل من رأیی، میں نے اپنے بھائی زید کی رائے کو اپنی رائے سے بہتر جانا، کہ میں ان کو فراق مصطفیٰ، حضور سے جدائی کا مشورہ دے رہا ہوں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. اب یہاں سے راشد بھائی اور وقار بھائی، یہاں پر ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، مطلب حضور کی کیسی شفقت اور کیسی محبت ہوگی کہ والد سامنے موجود ہیں، چچا سامنے موجود ہے، جانے سے انکار کر دیا. اللہ اللہ. یہی بات حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، جو 10 سال حضور کی صحبت میں رہے، اور وہ بچپن ہی سے، یہ بھی کم عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ان کی والدہ نے کہا کہ ان کو آپ اپنی خدمت میں رکھ لیں. 10 سال حضور کی صحبت میں رہے. وہ بیان کرتے ہیں، میں نے کبھی، میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور کام میں تاخیر ہو گئی، میں نے نہ کیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا. کام اگر نہیں کیا تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں نہیں کیا، اور اگر کام کرنے میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی تو یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا، یعنی کبھی نہیں جھڑکا. کیسی محبتیں ہوں گی، کیسی شفقتیں ہوں گی، کیسی عنایتیں ہوں گی کہ بندہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور محبت مصطفیٰ میں گم ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں گم ہو جائے. اور پھر اس سے مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ جن کا اپنے ماتحتوں سے، جن کا اپنے گھر میں رہنے والوں سے، جو کہ غیر ہیں بظاہر، رشتہ دار نہیں ہیں، اور یوں سمجھیں کہ ماتحت ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہیں خدمت کرنے کے لیے، ان سے تعلق ایسا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھرا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، تو آپ بتائیے اپنے گھر والوں سے کیسا انداز ہوگا. صحیح بات. سبحان اللہ. اور رشتہ داروں سے کیسا انداز ہوگا، اور باہر والوں سے کیسا انداز ہوگا، کیسا حسن سلوک ہوگا. ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ جو ہمارے ماتحت ہیں، بعض اوقات کوئی فیکٹری کے اونر ہوتے ہیں، مینیجر ہوتے ہیں، ان کے ماتحت کئی ملازمین ہوتے ہیں، یا آپ کے اپنے گھر میں آپ کے ماتحت، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ گویا کہ ان پر ایک حاکم کے طور پر ہیں، یہ آپ کی رعایا ہیں، آپ کے ماتحت ہیں. ان سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے اور کیسا درگزر کرنا چاہیے،
اور کیسی محبتوں سے ان کو نوازنا چاہیے، واہ۔ تو یقین مانیں ایسا ماحول بنے گا کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، پیار ہو، محبت ہو، شفقت ہو۔ بلکہ فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مضمون ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک پہلو سیرت پاک کا راشد بھائی یہ بھی تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرماتے، یعنی سامنے چھوٹا ہو یا بڑا۔ بعض صحابہ کرام نے مشورہ کیا باقاعدہ کہ اب جیسے ہی حضور آئیں گے تو ہم سلام میں پہل کریں گے، واہ۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور ہی نے سلام میں پہل کی۔ واہ۔ تو سلام میں پہل کرنا بھی محبت بڑھانے کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ جی بالکل بن سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ادائیں ایسی ہیں، سنتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کرتے چلے جائیں اور معاشرے میں محبتیں عام کرتے چلے جائیں۔ سبحان غلام محی الدین بھائی یہاں یہ چیز بھی تو آپ دیکھیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کو محبت دی، دوسرا یہ غلام بن کر آئے تھے، صحیح۔ اور دین اسلام کا حسن دیکھے، بانی اسلام کی حکمت عملی اور آپ کی تعلیمات اور آپ جو فلسفی لے کر آئے اس کو دیکھے کتنی شاندار ہے کہ اسلام نے غلامی کے فرق کو اور داغ کو مٹایا ہے۔ واہ واہ واہ، کہ حضرت بلال حبشی کو دیکھتے ہیں جو غلام تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی صحبت میں آئے، آپ کی خدمت میں آئے، تو وہ وقت دنیا نے دیکھا، بڑے بڑے جو مکے کے کفار تھے، سردار تھے، انہوں نے یہ نظارہ دیکھا کہ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، قریش کے بڑے بڑے رئیس کھڑے ہیں، لیکن کعبے پر حضرت بلال حبشی جو غلام تھے وہ اذان دے رہے ہیں۔ تو دین اسلام جو ہے وہ غلاموں کو بھی عزت دیتا ہے، غلاموں کے حقوق بیان کرتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام بن کر ہی آئے تھے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نے ان کو بادشاہ بنا دیا، آج ان کو سیدنا کہا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کا اپنے صحابہ کرام اور بالخصوص جو غریب صحابہ ہیں بظاہر مال کے اعتبار سے یا جو غلامی کی ایک زندگی گزار کر آئے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی ان کے ساتھ خصوصی شفقتیں ہوتی تھیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو شہزادے ہیں اسامہ بن زید، یہ بھی صحابی رسول ہیں اور یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کو بڑے محبوب تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حکمت دیکھیے اور آپ کا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے ایک لشکر کا امیر بنایا، اور یہ کئی مرتبہ ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ کو بھی اور ان کے شہزادے اسامہ بن زید کو، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ان کے ماتحت رہ کر اس لشکر میں روانہ ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید یعنی حضرت زید کے شہزادے کو نبی پاک علیہ السلام نے کسی لشکر کا امیر بنایا، اس پر بعض لوگوں نے تانا دیا، آبجیکشن کیا۔ اچھا یہاں یہ محدثین کرام نے بات ذکر کی ہے، ملا علی قاری نے بھی، کہ جو آبجیکشن کرنے والے تھے وہ معاذ اللہ صحابہ نہیں تھے، تو پیارے آقا علیہ السلام کے اقوال کو ایمان سمجھتے تھے، اور ایک عام مسلمان کے دل میں یہ خطرہ نہیں گزرتا کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام کے کسی فرمان پر یا فیصلے پر اعتراض کرے، تو صحابہ سے یہ کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے؟ علماء نے یہاں منشن کیا ہے کہ یہ طعنہ کرنے والے منافقین تھے یا عرب کے بعض بدو جو دیہاتی تھے، انہوں نے یہ آبجیکشن کیا کہ انہیں بنا دیا گیا کہ یہ غلام ہے اور غلام کے بیٹے تھے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے خود وضاحت ارشاد فرمایا کہ تم اسامہ بن زید کے امیر بنائے جانے پر، لشکر کے امیر بنائے جانے پر طعنہ کرتے ہو، حالانکہ اس سے پہلے ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا امیر بنانے پر بھی تم نے طعنہ کیا تھا، لیکن اللہ کی قسم وہ زید بن حارثہ جو تھے وہ امیر بنانے کے اہل تھے، یعنی وہ ان میں یہ کوالٹی تھی، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے کہ انہیں امیر بنایا جاتا۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے اور آپ کے شہزادے سے محبت کا خود اظہار فرمایا، یعنی حضرت زید بن حارثہ کی قسمت پر قربان کہ ایک مومن جو ہوتا ہے، امتی ہوتا ہے، وہ پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے اور سعادت محسوس کرتا ہے، لیکن ان کے قربان کہ حضرت زید بن حارثہ اور ان کے شہزادے سے محبت کا اظہار حضور خود فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ یعنی زید امیر بنائے جانے کے لائق تھے اور وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، اور یہ یعنی ان کے جو بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید، یہ بھی مجھے ان کے بعد لوگوں میں پیارے ہیں۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کا انداز ہے کہ غلاموں سے بھی محبت فرماتے ہیں اور غلاموں کو ایسا اعزاز بخشتے ہیں کہ وہ امت کے سردار بنتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا راشد بھائی نے اپنی گفتگو کے دوران کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے ان کو بادشاہ بنا دیا، اور واقعی لیڈر بنا دیا، اور کتابوں میں لکھا ہے نا کہ یہ جس
لشکر کے امیر بنائے گئے، اس واہ، لشکر کو فتح کر کے آئے ماشاء اللہ، اور فتح کے جھنڈے لہراتے ہوئے آئے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے. جتنی بھی جنگوں میں شرکت کری آپ نے تو کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل تھا صحیح. کہ نبی کریم علیہ صلاۃ وسلام کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ امیر لشکر جو ہے وہ بنایا جاتا تھا. سبحان اللہ. اچھا، یہ اعتراض بھی اسی جو ابھی حدیث پڑھی ماشاءاللہ ہمارے راشد علی بھائی نے، تو وہ اعتراض بھی اسی بنا پہ تھا کہ اس لشکر میں بعض اوقات بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہوتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس میں موجود ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے صحابی موجود ہیں، صحیح. اور ان کے موجودگی کے اندر ان کو لشکر کا سپہ سالار بنا دینا، امیر بنا دینا، تو یہ اچھا، یہ بھی عشق رسول ہے نا صحابہ کرام کا کہ اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں جی اور وہ ان کی سب کا معیت میں تسلیم کر ان لینا، کے ماتحت ہو کر ان کو تسلیم کر رہے کو ہیں. تسلیم جیسا کر کہ وہ جو اعتراض اور طعنہ کیا وہ منافقین نے وہ کیا. منافقین نے کیا. سبحان اللہ. اچھا، ان کو تو اعتراض نہیں ہوا، یہ تو بن گئے، ہوں، ٹھیک ہے، اور چونکہ سرکار کی طرف سے بنایا گیا تو وہ بھی بن گئے. صحیح. یہاں اور وہاں کہیں اعتراض نہیں ہے. اعتراض کہاں سے آیا؟ منافقوں کی طرف سے آ رہا ہے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ جس بھی آپ جو ہے جنگ پہ گئے ہیں تو واہ واہ، ماشاءاللہ وہاں سبحان پہ جو ہے فتح ہی آپ نے قدم چومی ہے. سبحان اللہ. اچھا، میں اس میں ایک بات ذکر کروں گا کہ جیسے ماشاءاللہ زید بن حارثہ کا ذکر ہوا، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا ذکر ہوا. اسامہ بن زید سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر محبت، جس طرح جو ہے وہ ان سے والد صاحب سے محبت ہے، اسی طرح جو ہے وہ بیٹے سے محبت تھی. واہ واہ. اسامہ بن زید کا بیٹا بھی محبوب ہوتا ہے. محبوب کا بیٹا ہی محبت، ان کا بھی یہی مشہور تھا. جس طرح یہ حب النبی مشہور تھے، اسی طرح اسامہ بن زید یہ بھی حب النبی سے ہی مشہور تھے. اللہ اکبر. سبحان یعنی اللہ. باپ اور بیٹا، یہ بھی اعزاز ہے کہ باپ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب واہ واہ. اور بیٹا بھی محبوب. سبحان اللہ. سبحان. اور ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں خود اسامہ بن زید کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو، ہم دونوں کو اپنی گود میں بٹھا لیا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے یہ دعا پیش کی کہ اے اللہ تو ان دونوں سے محبت فرما جس طرح میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ. حضرت اسامہ بن زید اور امام حسن. حسن رضی سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمیں ان سے محبت ہے. اے اللہ ہمیں ان کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. کچھ کالز ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، کچھ کالز چلائیے. ہمارے صحابہ پروگرام کی کیا بات ہے. یہ پروگرام دیکھ کر صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو، مدنی چینل کو، ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے، دن 11ویں رات 12ویں ترقیاں عطا فرمائے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بڑے پیارے پیارے پہلو بیان کیے جا رہے ہیں. اب انشاءاللہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کچھ احادیث. وقار بھائی، ایک حدیث تو ماشاءاللہ پڑھی دی ہے ماشاءاللہ راشد بھائی نے. ایک دوسری حدیث ہے جس میں جو ہے وہ یہ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انت اخونا و مولانا، کہ تم جو ہے وہ ہمارے بھائی ہو واہ واہ. اور ہمارے غلام ہو. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہماری ہم سب کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے یہ فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اگر ایسا اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ آمین، حضور آمین، قیامت آمین. کے دن یہ فرما دیں کہ میرا یہ غلام میرا غلام آیا ہے، کام بیڑا ہو جائے پار ہو جائے گا واہ واہ. انشاءاللہ. تو ان کو دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں انت اخونا و مولانا، واہ کہ واہ. تم جو ہے میرے بھائی بھی ہو اور میرے جو ہے وہ غلام بھی ہو. کیا بات. تو ایسی زبردست ایک فضل، خوبصورت جملے بہت پیاری بات. جب سنے ہوں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کتنا پیارا لگا ہوگا. یہ محبت کے ایک اظہار کے لیے ہوتا ہے. اچھا، یہاں ان کی ایک اور خصوصیت میرے ذہن میں آئی جو ابتدا میں بیان نہیں کر سکا. ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں. یعنی مختلف روایات میں مختلف شخصیات کے حوالے سے یہ بیان کیا گیا حدیث مبارکہ میں کہ فلاں صحابی یا فلاں شخصیت جو ہیں یہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اس میں ایک مطابقت اور تطبیق بیان فرمائی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا، اور دیگر علماء نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ تمام روایات درست ہیں. اس میں مناسبت یوں بنے گی
کہ مردوں میں سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے جناب صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی حیدر کرار ہیں. اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو یہ بھی ان کو شرف حاصل ہے. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان سے محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب آڑا وقت آتا ہے تو انسان پھر اس کی محبت کا امتحان ہوتا ہے. صحیح. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر سے حضور کی بارگاہ میں اور 55 سال کی عمر میں آپ وصال کرتے ہیں. آپ کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کا گویا کہ شعر وہ ایک منظر پیش کرتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. طائف کا جو واقعہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جب وہاں کا سفر اختیار فرمایا اور ان افراد نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہ کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت پہنچائی اور بے ادبی کا معاملہ کیا، یہاں تک کہ ان ظالموں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تن نازنی پر پتھر برسائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم منور خون سے تر ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس نالین بھی خون سے تر ہوئی. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر شدید ظلم کیا گیا، لیکن اس واقعے میں اور اس سفر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رکاب ہونے والے، آپ کی خدمت گزاری میں رہنے والی جو شخصیت ہے وہ بھی حضرت سیدنا زید بن حارثہ ہیں. اور علماء نے ذکر کیا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ظالم پتھر مارتے اور یہ گستاخی اور بے ادبی کا معاملہ کرتے تو حضرت زید بن حارثہ غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آ جاتے اور جو پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آتے یہ اپنے جسم پر لیتے اور ان کا جسم بھی لہو لہان ہو گیا. یعنی صحابہ کرام کی ساری زندگی دیکھیں، وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے تھے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے اور شریعت کی طرف سے ریکوائرڈ بھی یہ ہے کہ ساری محبتیں، ساری عقیدتیں ایک طرف، لیکن جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا معاملہ ہو تو پھر بندہ مومن نہ مصلحت کا شکار ہوتا ہے نہ کسی سے کمپرومائز کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب کچھ فدا، سب کچھ قربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، الا لا ایمان لمن لا محبت علی، اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. جہاں سچی محبت ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین، سچی محبت کی ہم بات کریں تو یہ سچی محبت یہ انسان کو عمل پر ابھارتی ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان جہاں ہم ان کے عشق رسول کے واقعات پڑھتے ہیں، ان کا عمل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھا. حضور کی ہر ادا کو، حضور کی ہر سنت کو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو یہ اپناتے تھے، کیونکہ محبوب سے محبت تھی. تو جس سے محبت ہوتی ہے، یہ محبت کا ایک اصول ہے کہ اس کی نقل کی جاتی ہے، اس کے طریقے کو اپنایا جاتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے اور اس کی باتیں کثرت سے کی جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں سچی اور عمل والی محبت نصیب فرمائے. ہم بے وفا نہیں ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، حضور سے سچی محبت کرتے ہیں. اللہ پاک اس محبت کو سدا سلامت رکھے اور ایک کاش اس محبت میں ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں اور میدان عمل میں بھی ہم یہ اپنی زندگی میں ثابت کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں. اور یہ محبت، جب محبت بڑھتی ہے تو عشق کا روپ دھار لیتی ہے، اور جب بندہ عاشق ہوتا ہے تو پھر یہ جملے نکلتے ہیں، کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں. یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ دل کی کیفیات ہے. اور یہ جن کے لبوں سے نکلے نا وہ ایسے ہی تھے کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہا کہ حضور کچھ دنیا کا ایک نواب ہے، اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھ دیں. اعلیٰ حضرت سے کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے پورا کلام لکھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. آخر میں آپ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب پایا، طویل صحبت پائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کن کرامتوں سے نوازا اور کن اوصاف سے نوازا، اس کا ذکر تو ہم کر رہے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ وقار بھائی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی کرامت آپ ذکر فرمائیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ سفر پہ روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے خچر جو ہے وہ کرائے پہ لیا. اچھا، خچر کرائے پہ لیا، اس کا جو
खच्चर का जो मालिक था वो डाकू था। अल्लाहु अकबर। हाँ, आप सवार हो गए, वो लेके चला। एक जब सुनसान जगह आ गई, एक बिल्कुल एरिया जहाँ कोई नहीं था, सही। तो वहाँ जो है उस डाकू ने आपको खच्चर से उतार दिया। अल्लाहु अकबर। आपने वो जगह देखी तो वहाँ पे जो है वो हड्डियाँ बिखरी हुई थी ओहो। लाशों की, मतलब वो हड्डियाँ वड्डियाँ इंसानों की इस तरह चाहे वारदात थी चाहे वारदाती जहाँ पे लाके कत्ल किया जाता था। तो वो इस तरह की, एक तो सुनसान जगह, कोई जो है ना वो इंसान नज़र नहीं आ रहा, ऊपर से वो हड्डियाँ लाशें, इस तरह की कैफियत। अच्छा, अब जो है उसने क्या करा, एक खंजर निकाला और आपकी तरफ आगे बढ़ा के कत्ल करे। आपने कहा रुक जाओ, ठहर जाओ, अभी कम से कम मुझे जो है वो 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। अल्लाहु अकबर। 2 रकत नमाज पढ़नी है, उसके बाद जो तुमने करना है कर लेना। अच्छा, इस पर उस बदबख्त ने जो है वो ये कहा कि जो है वो तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, उनकी नमाज़ों ने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाया, तो तुम भी पढ़ लो। तो आपको मौका दिया उसने, आप 2 रकत आपने नमाज अदा करी। नमाज अदा करने जैसे आप पढ़ ली नमाज, तो वो करीब आया आपके। जब करीब आया तो आपने लफ्ज़ कहा, या अरहमर राहिमीन। वाह वाह। ये लफ्ज़ आपने कहा, यानी अल्लाह ताला का जो पाक नाम है, सही। इसका विर्द किया। जैसे आपने ये लफ्ज़ कहा, ऐसे ही एक गैबी आवाज़ आई कि इनको कत्ल ना करो, छोड़ दो। ठीक। जब इस तरह का जुमला उस डाकू ने सुना कि इस वीराने के अंदर ये कहाँ से आवाज़ आ गई, डर गया थोड़ा सा। आगे पीछे देखा, दाएं में देखा, कोई बंदा नज़र नहीं आया। फिर दोबारा आगे जो है कत्ल के इरादे से आगे बढ़ा, तो फिर आपने कहा या अरहमर राहिमीन, दोबारा गैबी आवाज़ है। फिर पीछे हुआ, फिर आगे बढ़ा। तीसरी मरतबा जब आपने कहा या अरहमर राहिमीन, तो आपने देखा कि एक घोड़े सवार है, वो आ रहा है, उसके हाथ में एक नेज़ा है। बड़ी तेज़ी के साथ वो घोड़ा सवार आया और नेज़े की जो नोक है वहाँ पर जो है वो आग शोला जन है। सही, आग जल रही है। आग जल रही है। तो वो नेज़ा लेके उस शख्स ने उस शख्स के जो है वो सीने में घोंप दिया, आर पार पूरा नेज़ा आर पार हो गया। डाकू मर गया, हलाक हो गया। उसके बाद जो है वो जो घोड़े से उतरे वो आए और कहा कि जब तुमने पहली मरतबा कहा था या अरहमर राहिमीन, तो मैं 7वें आसमान पे था। अल्लाहु अकबर। और जब दूसरी मरतबा तुमने कहा या अरहमर राहिमीन, तो मैं आसमानी दुनिया पर पहुंच चुका था। और जब तीसरी मरतबा तुमने कहा या अरहमर राहिमीन, तो मैं तुम्हारी मदद और नुसरत करने के लिए हाजिर हो गया। अल्लाहु अकबर। 7वें आसमान की मदद आई। 7वें आसमान की ये मदद। फरिश्ता अल्लाह ताला जी ने हाँ, भेजा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम थे। दूसरी रिवायत में इनका नाम भी जिक्र हुआ है। वाह वाह वाह। तो ये जो है मदद के लिए पहुँचे। तो कहने का मकसद ये कि इस करामत से भी जो बात हमें सीखने को मिलती है, आज जब हम पे मुसीबत पड़ती है, हम जो हैं वो जा रहे होते हैं किसी हाकिम के पास, हम जा रहे होते हैं किसी दौलतमंद के पास, हम जा रहे होते हैं दुनियादार के पास, मालो असबाब मादी वसाइल को अपनाया जाता है। ये अपनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन असल जो बात है कि मादी वसाइल को अपनाते हैं लेकिन अल्लाह की ज़ात को भूल जाते हैं। यहाँ अर्जियाँ नहीं लगाते अपनी कि भाई एक मुसीबत आ पड़ी। आज किसके घर में मुसीबत नहीं है, किसके घर में परेशानी नहीं है। आज अगर परेशानियों ने घेर लिया है, मसाइब ने घेर लिया है, टेंशनों ने घेर लिया है, तो कहाँ जाएं? अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाएं। नमाज को वसीला बनाएं, अल्लाह के पाक नामों को वसीला बनाएं, दुआ करें अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के, फिर देखें कि कैसे आसमानी मदद जो है वो आपके लिए उतर जाती है। दुआ कबूल ही नहीं होती हुजूर, हमारी तो दुआएं कबूल नहीं होती। वो तो नेक बंदे थे, अल्लाह के प्यारे महबूब के सहाबी थे, वो तो दुआ, ये तो उनकी करामत में आपने जिक्र किया ना। हम तो गुनाहगार हैं, हमारी दुआ कैसे कबूल होगी? मुस्तरीब की दुआ मकबूल होती है। मुस्तरीब, जब आप परेशानी आती है ना, बंदा टेंशन के अंदर घबराया होता है, दिल परेशान होता है, दिल मुस्तरीब होता है, इस्तिराब की कैफियत होती है, तो उस वक्त बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दे, कोई ना देख रहा हो उसे, उसका रब देख रहा हो, उस वक्त बंदा अपने रब की बारगाह में हाथ उठा दे, फिर दुआ करे अल्लाह से, फिर देखे कैसे सच्चे दिल से तौबा भी करे और फिर अल्लाह की बारगाह में गुनाहों से सच्ची तौबा कर दुआ करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, तो इंशाअल्लाह उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत किस तरह हुई हुजूर? टाइम भी कम है और आपकी गुफ्तगू भी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मदीना मदीना, तो ये मुख्तसर से वक्त में आप जवाब इरशाद फरमाएं। जी, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी ही प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में गुजारी, लेकिन आपकी जो शहादत है, आपका दुनिया से जो जाना है, वो भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर लब्बैक कहना था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताबुल मगाज़ी में ये रिवायत जिक्र की। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि अम्मरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़ी ग़ज़वती मौतता ज़ैद इब्न हारिसा, कि ग़ज़वा मौता में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर लश्कर बनाया
اور اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار جیسی ہستی موجود تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کی حکمت عملی بیان فرمائی کہ اس کے لشکر کے امیر جو ہیں وہ حضرت زید بن حارثہ ہیں. اگر یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کے بعد جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا, وہ امیر بنیں گے. اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں, ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ لشکر کے امیر بنیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ فرما دیا. اب یہ شام, ملک شام میں یہ معاملہ ہو رہا ہے, رومیوں کے ساتھ جنگ ہے اور 1,00,000 افراد ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف 3,000 کی تعداد ہے مسلمانوں کی طرف سے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسی شان اور بہادری عطا فرمائی. یعنی حضرت زید بن حارثہ کی شجاعت اور بہادری دیکھے کہ 1,00,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں 3,000 لشکریوں کو لے کے آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے روانہ ہوتے. اب جب یہ جنگ کا معاملہ ہوا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جعفر طیار اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, تو ان کے وہاں سے یعنی میدان جنگ سے ان کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنے صحابہ کرام کو پورے جنگ کے حالات بیان فرمائے. یعنی وہ آپ زمانہ دیکھیں, براڈ کاسٹنگ کا اور کمیونیکیشن کا کوئی ایسا موجودہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ نہیں تھا, لیکن اتنی دور کی جو خبر ہے, صرف خبر نہ دی بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے نقشے کو بھی بیان فرمایا. یعنی یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور آپ کی نگاہ کا کمال ہے, جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری شریف میں کتاب المغازی میں ذکر کیا. حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ بخاری شریف, جی صحیح بخاری لوگ متوجہ ہوتا ہے بخاری شریف کا نام سن کے. قرآن مجید فرقان حمید کے بعد جو سب سے صحیح اور اوتھینٹک کتاب ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت عدیم السماء, وہ صحیح بخاری. اسی صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں یہ روایت حضرت انس بیان کرتے ہیں, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور حضور کی نگاہ کا عالم ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدا و جعفرا وابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم, کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ, حضرت جعفر طیار, حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کی, ان کے انتقال کرنے کی لوگوں کو خبر دی ان کی خبر آنے سے پہلے. قبل ان یأتیہم خبرہم, خبر آنے سے پہلے حضور غیب کے طور پر, غیب کی خبر کے طور پر ارشاد فرما رہے ہیں. اب اس کی منظر کشی حضور بیان فرماتے ہیں. فقال, حضور نے ارشاد فرمایا, اخذ الرأیۃ زید, جھنڈا زید نے لیا, فاصیبا, انہیں شہید کیا گیا. ثم اخذ جعفر, پھر جھنڈا حضرت جعفر نے لیا ہے, فاصیبا, انہیں بھی شہید کر دیا گیا. ثم اخذ ابن رواحہ, پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا, فاصیبا, انہیں بھی شہید کر دیا گیا. راوی بیان کرتے فعیناہ تذریفانی, کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ بیان فرما رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا حتی اخذ الرأیۃ سیف من سیوف اللہ, یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید نے لیا. حتی فتح اللہ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. تو ایک تو ان کی شہادت کا بیان کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ کو راہ خدا میں شہادت کا رتبہ ملا, اور دوسرا یہ کتنا شاندار اور نکھرا ہوا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہو چکا, جو ہوگا, حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہمارے راشد بھائی نے ذکر کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں علم غیب کا بیان ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھ کے موتا میں ہونے والے واقعے کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, اور حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اللہ پاک نے ما کان وما یکون کا علم, جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے, سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور ساتھ ہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی آپ نے سنا, جنگ موتا میں آپ کی شہادت ہوئی. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. حضور کی ان سے جو محبت تھی اور ان کی حضور سے جو محبت تھی, اللہ ہمیں بھی اس محبت کا صدقہ عطا فرمائے. ان کی محبت کرنے والوں میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں داخلہ نصیب فرمائے. اسی محبت کے صدقے ہمارے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے کا سامان بنے. مدنی چینل کے ناظرین, باتیں تو بہت ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو لے کر پھر حاضر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول عام فرمائے اور اس سلسلے کی برکتیں ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت کا ہے بیڑا پار,
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی.